معجزے تو ہر دعا کے ہوتے ہیں، لیکن تہجد میں بڑی طاقت ہے۔ رات کے پہر جب ساری دنیا نیند کے آغوش میں ہو اور آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوں، تقدیر پلٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ تہجد کی دعا اور چند آنسو۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، پڑھے بنا سکون نہیں ملتا۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ بہترین وقت کو پانے کے لیے بدترین وقت کو جھیلنا پڑتا ہے، اور جو بدترین وقت میں ثابت قدم رہے، بہترین وقت اسی کے لیے اپنے دروازے کھولتا ہے۔ تم دعا کرتے کرتے قبولیت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہو، یہ تم نہیں جانتے۔ اب اگر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تو کیا فائدہ ہوگا اتنا دور آنے کا۔ برے حالات میں بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے ان بندوں کو ہی آزماتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو سکتا ہے اللہ تمہاری کہانی معجزے سے مکمل کرنے ہی والا ہو۔ ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ہمیں صابرین بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تم صبر رکھو اور انتظار کرو، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دے گا۔ وہ اپنے بندوں کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں تک لاتا ہے۔ اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو۔ اللہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعا کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں، ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق عطا فرمائے، آمین۔